السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ بہت سارے جو خود اپنے آپ کو الکتاب والے ہی کہتے ہیں وہ بھی باتیں نہیں مانتے، تو پھر یہ کیا تک ہے کہ کتاب ماننے کا دعویٰ بھی اور اس کے باوجود اس بات کو نہیں مان رہا جو آپ کہتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو کیا سارے ہی غلط ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جنہیں الکتاب دی گئی ہے وہ کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، تو کیا جس کا بیٹا ہی نہیں ہے، جس کی شادی ہی نہیں ہے، وہ لوگ کتاب کو نہیں پہچانتے؟ اس کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حق ہے وہ رب کے ہی پاس سے ہے، تو اس میں شک کرنے والے نہیں ہونا۔ یقینی سی بات ہے کہ اللہ کے احکامات سارے الحق ہیں، یعنی خاص سچائی ایک حقیقت ہے، تو اس سے شک میں نہیں پڑنا۔ یہ باتیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں کئی جگہ سے آیت لینے کے بجائے جو بڑا طویل درس ہو جائے گا، صرف ایک ہی جگہ سے آپ کو اس بات کو سمجھا دوں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم سے بتاؤں گا، اور پھر آج کے دور میں اسے کس طرح قابل عمل سمجھا جائے، کس طرح اس کو ہدایت کے قابل لیا جائے، اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو اس کے لیے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 145 اور 46 47، یعنی 2 کی 145 146 147۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ۔ اور اگر آپ لائیں اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں، وہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو اب بے شک آپ بے انصافوں میں سے ہوں گے۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، بس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں سے۔ یہ ان کا روایتی ترجمہ۔ تو اس روایتی ترجمے میں یہی بات ہے کہ الکتاب والوں کو جب بھی نشانی دیتے ہیں تو وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے، اور نہ آپ اس کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ ان کے خواہشات کی اتباع کر لیں گے علم آنے کے بعد بھی، تو بے شک آپ ہی ظالم میں سے ہوں گے۔ اور دوسرا کہ جنہیں الکتاب دی گئی ہے وہ الکتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور وہ حق کو چھپا بھی رہے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ پھر کہہ رہے کہ حق رب سے ہی ہے، تو پس تم جو وہ شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا۔ یہ اس روایتی ترجمے سے سوال بیٹھتا ہے۔ تو آئیے، اس میں بہت جھول ہے۔ اب اگر قبلہ ایک سمت آپ نے لے لیا، تو چاہے آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، آپ نے ایک قبلہ متعین کر لیا، تو کیا لوگ اس طرف رخ کر کے چلتے ہی نہیں ہیں؟ جس کو جانا اسی طرف رخ کر کے وہ جائے گا، جس کو پیٹ کر کے جانا پیٹ کی طرف جائے گا، جس کو بائیں دائیں جانا وہ ادھر ہی جائے گا، جہاں اس کی منزل جس طرف ہوگی، جس کا جو کام ہوگا وہ اسی طرف رخ کرے گا۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ نے کسی ایک سمت کو اگر قبلہ بنا لیا تو اس سمت میں کوئی اور جائے نہیں۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس قبلے کی تبع کرو، قبلہ اگر اس قبلے کو مان لیا جائے۔ اس کے بعد پھر خواہشات کے پیچھے چلنا کہ علم آنے کے بعد، یقیناً جب آپ کے پاس علم آ جائے، آپ کو پتہ لگ جائے کہ قبلہ کیا ہے، پھر بھی اگر آپ اس روایتی لوگوں کی اتباع کریں گے، لوگوں کے خواہشات پر چلنا چاہیں گے، تو یقینی سی بات ہے آپ سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے۔ تو آئیے پہلے اس کا فہم سمجھتے ہیں، پھر بعد میں اس کی میں مکمل وضاحت کر دیتا ہوں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر تم دو ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جنہیں الکتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر ایک آیت کو۔ اب یہ آیت انہوں نے نشانیاں کر دیا، آیت نشانی کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں آیت اللہ کی کتاب کی آیت کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہی ہے، کیونکہ الکتاب والوں کو ہر ایک آیت سے دے رہے ہیں۔ آپ کو آیت سے وضاحت کرنا ہے، تو ما تبعوا قبلتک، نہیں اتباع کریں گے تمہارے سامنے لانے کی، جو باتیں تم سامنے لا رہے ہو اس کی اتباع نہیں کرتے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور تم اتباع کرنے کو نہیں ہو ان کے سامنے لانے کو، کیونکہ وہ لوگ ملاوٹ کر کے لا رہے ہیں۔ وما بعضهم بتابع، اور جو ان کے بعض ہیں اتباع کرنے کو، قبلت بعض جو سامنے آیا کچھ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم اتباع کرو گے ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد جو تمہارے پاس علم سے آ گیا، انك، بے شک تم، اذا لمن الظالمین، جب ضرور ظالموں میں سے ہوگے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے الکتاب دیا ہے، یعرفونہ، وہ اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں ابناہم، اپنی بنیادوں کو۔ بیٹوں کی بات نہیں ہو رہی، اگر بیٹے کی بات ہوتی تو بے انتہا لوگ ہیں جو ابھی بچے ہی ہیں، بے انتہا لوگ ہیں جن کی شادی ہی نہیں ہوئی، بے انتہا ایسے لوگ ہیں شادی کے بعد بھی اولاد نہیں ہوتی، بے انتہا ایسے لوگ ہیں شادی کے بعد اولاد ہوتی تو بیٹا نہیں ہوتا، بیٹیاں ہو جاتی ہیں۔ تو کیا یہ سب کے سب قرآن سے لا علم ہے؟
اللہ کی الکتاب سے لا علم ہے، کیا وہ نہیں پہچانتے؟ اور عورتیں خاص طور پر، تو کیا وہ بھی نہیں پہچانتی ہیں؟ تو یہ ایک انتہائی بھونڈا ترجمہ ہے روایتی ترجموں کا۔ تو یہاں ابناہم جو ان کی بنیادیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک فریق، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ضرور وہ الحق کو چھپاتا ہے، ضرور وہ خاص سچائی کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ یہ جانتے ہیں، الحق من ربک، الحق یعنی خاص سچائی تمہارے رب سے ہے، فلا تکونن، پس تم نہیں ہو جانا، من الممترین، نفسیاتی الجھن میں پڑے رہنے والوں میں سے۔ یہ شک کی بات نہیں ہو رہی، ممترین جو ہے یہ اس میں ریب کا مادہ ہے، متر ہے، جس کا مطلب اتنے نفسیاتی الجھن میں مبتلا ہے، اتنے الجھنوں کا شکار ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا صحیح کیا غلط ہے۔ شک تو صرف شک ہوتا ہے، اور شک کو لوگ درگزر بھی کر جاتے ہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں الجھن ہوتی ہے وہاں اتباع کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلے میں اس کا رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اسے سمجھاتا ہوں۔ اور اگر تم ان لوگوں کو جنہیں الکتاب دی گئی ہے ہر ایک آیت کو دو جو تم سے پہلے سے اتباع کر رہے ہیں، اور جو تم ان سے پہلے سے اتباع کرنے پر ہو، اور جو بعض پہلے سے اتباع کرنے پر ان کے بعضوں میں سے ہیں، اور اگر تم اس کے بعد جو العلم سے تمہارے پاس آ گیا ہے ان کی خواہشات کی اتباع کرو گے، بے شک تم جب ضرور ظالموں میں سے ہوگے۔ وہ لوگ ہم نے انہیں الکتاب دیا ہے وہ اسے پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی بنیادوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک فریق وہ ضرور الحق کو چھپاتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں۔ الحق تمہارے رب سے ہے، بس تم الجھن میں مبتلا رہنے والوں میں سے نہیں ہو جانا۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے آج کے دور میں کس طرح یہ قابل ہدایت ہے، کس طرح قابل عمل ہے۔ سب سے پہلے جو بات ہو رہی ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم جن لوگوں کو الکتاب دی گئی ہے انہیں ایک ایک آیت کو دے دو، ہر ایک آیت کو دے دو۔ آج بھی جو قرآن سمجھا رہا ہے، مثلا میں سمجھا رہا ہوں یا کوئی اور سمجھا رہا ہے، بے انتہا لوگ ہیں سمجھانے والے، تو وہ انہی لوگوں کو دے رہے جو الکتاب کو جاننا چاہتے ہیں۔ جو نہیں جاننا چاہتے، جو بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جب انہیں دے رہے ہر ایک آیت کو، تو وہ جو کچھ سامنے لا رہے تم اس کی اتباع نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ آپ نے بالکل نیا کر دیا، یہ آپ نے کون سی بات کر دی۔ کیا تمام علماء جو ہیں وہ جاہل ہیں؟ کیا دنیا جو چل رہی ہے وہ حق پر نہیں ہے؟ کیا سارے کے سارے بیوقوف ہیں؟ کیا آپ ایک نئے آ گئے ہو سمجھنے والے، باقی کوئی اور نہیں سمجھتا رہا ہے؟ 1400 سال سے یہ سب کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے، کسی نے نہیں سمجھا۔ یہ سب باتیں ہوتی ہیں، آیت کو غور نہیں کرتے کہ یہ واقعی آیت یہ بات کہہ رہی یا نہیں کہہ رہی۔ اگر نہیں کہہ رہی تو تم وضاحت کر دو کہ بھائی کیا بات ہے، لیکن ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف اعتراضات ضرور کرتے ہیں۔ کس لیے اعتراضات کرتے ہیں؟ کہ اس کے پیچھے نہ چلا جائے، اس کی اتباع نہ کی جائے۔ جو کچھ تم سامنے لا رہے ہو ہر ایک آیت سے اس کے پیچھے نہ چلا جائے، حالانکہ دعوے دار ہیں کہ وہ بھی الکتاب کو مانتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ آج جو دنیا بھر میں امت مسلمہ ہے، سب کی سب الکتاب کی دعوے دار ہیں، سب کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، آخری کتاب بھی مانتے ہیں، لیکن جب اتباع کرنے کی بات آتی ہے، انہیں ایک آیت کھول کر بتائی جاتی ہے دیکھو آیت کیا کہہ رہی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اپنے اماموں کی، اپنے اکابرین کی، یا سنت کے نام پر، یا اقوال کے نام پر، یا فقہ کے نام پر اس کی اتباع کرنے لگ جاتے ہیں، خالص قرآن کی اتباع نہیں کرتے، کیونکہ تم لا رہے ہو سامنے۔ تو یہاں اللہ اس کی وضاحت کر دے رہا ہے کہ یقینی سی بات ہے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ ہرگز جو ان کا سامنے لانا اسے ماننے، اس کے پیچھے وہ چل ہی نہیں سکتے۔ جو کوئی ملاوٹ کے ساتھ لا رہا ہے، کہہ رہے کہ جی اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو، کیسے پڑھو، کیا کچھ پڑھو، اس کی وضاحت مانگی جائے، ایسے کوئی وضاحت نہیں ہے، کہہ رہے بس تم یہ کر لو، کیونکہ ایسا ہوتا چلا رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، دنیا بھر میں پڑھ رہی ہے، تھوڑا اختلاف ہے، کوئی 3 وقت کوئی 5 وقت اس طرح سے کر تو رہا ہے، طریقہ کار مختلف ہے، لیکن نماز تو سب پڑھ رہے، سب مان رہے، لہٰذا آپ بھی مان لو۔ تو یہ اتباع کی بات نہیں ہوتی۔ اتباع وہ ہوگی جو اللہ قرآن سے بتا رہا ہے۔ جب آیت ایک ایک آیت کھول کر دیکھ لے، آیت پوری صلاۃ کی تفصیل بتا رہا ہے، وقت بھی بتا رہا ہے، کیا کرنا ہے اس کی تفصیل بھی بتا رہا ہے، کیسے کرنا ہے اس کی بھی تفصیل بتا رہا ہے، تو جو آیت کے ذریعے سامنے لایا جا رہا ہے وہ اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، اور جو بھی اللہ کی آیتوں سے وضاحت کرنے والا وہ بھی ہرگز ان کے بتائے ہوئے کے سامنے جو کچھ وہ سامنے لا رہے اس کی اتباع نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آیت سے سامنے نہیں آتی ہے بات۔ تو اس لیے پھر کہہ رہے کہ ہاں بعض ان میں سے ایسے ہیں جو کچھ تم سامنے لا رہے ہو تو کچھ کی وہ اتباع کر لیتے ہیں، بہت ساری بات ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، ہاں واقعی حق تو یہی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اب صفا و مروہ سمجھایا تو بے انتہا لوگ جو نمازی ہیں وہ ماننے کو تیار ہیں، اسی طرح جب بیت سمجھایا تو بہت سارے لوگ ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اسی طرح جب میں نے وہ سورہ مائدہ میں سے حرام حلال سمجھایا کہ دین اسلام کیا ہے تو بے انتہا لوگوں نے مان لیا، حالانکہ وہ سب باقی باتوں میں نہیں مان رہے۔ تو بعض چیزیں کچھ لوگ جو سامنے لاتے ہیں اس کی اتباع کر لیتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں وہ بات شاید آ گئی۔
اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سمجھانے والا ہے اس کے لیے ہرگز ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ لوگوں کی خواہشات کی اتباع کر لے، جبکہ اس کے پاس العلم سے آ گیا۔ العلم یعنی خاص علم۔ خاص علم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی آیت۔ جب اللہ کی کتاب قرآن کے اس کی آیتوں کے ذریعے کوئی بات سامنے آ جائے، اس کے باوجود اگر لوگوں کی خواہشات کی اتباع کرے کیونکہ لوگ ایسا کر رہے ہیں اور دنیا ایسا کر رہی ہے اس لیے کیا جائے، یہ ہرگز اللہ حکم نہیں دیتا ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں آنے کے باوجود بھی، یہ لوگ منافقت کرتے ہیں، اور جب ایسے کام کریں گے، منافقت والا کام کریں گے، تو اللہ کیا کرا ہے کہ بے شک جب تم ضرور ظالموں میں سے ہوگے، کیونکہ وہی سب سے بڑا ظالم ہو جائے گا جس کے پاس علم آ چکا، آیتوں کے ذریعے بات واضح ہو چکی، قرآن کے ذریعے ساری بات سامنے آ چکی، اور اس کے باوجود لوگوں کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے کرے کہ اگر یہ بھی کر لیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہی لوگ سب سے بڑے ظالموں میں سے ہوں گے، ان کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ آگے پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے الکتاب دیا ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ الکتاب یقینی سی بات ہے، آج ساری امت مسلمہ تو پہچانتی ہے کہ یہ قرآن ہی آخری کتاب ہے، الکتاب ہے، اسے ضرور پہچانتے ہیں۔ اور کس طرح پہچانتے ہیں؟ جیسے وہ اپنی بنیادوں کو پہچانتے ہیں۔ بات بیٹوں کی نہیں ہو رہی، اگر بیٹے کی بات ہوتی تو بے انتہا لوگ نہیں، اس کے بیٹے ہیں ہی نہیں، یہ پھر ایک طویل بحث ہو جائے گی، لیکن اپنی بنیاد کو ہر ایک کوئی جاننا چاہتا ہے۔ بہت کم ایسے افراد ہیں جن کو پتہ نہیں ہو کہ ان کی بنیاد کیا ہے۔ مثلاً کوئی بچہ بچپن میں ہی ماں باپ سے بچھڑ گیا، مر گئے، اکیلا تنہا رہ گیا، اس کو کسی نے پال لیا، وہ بھی بڑے ہو کر خواہش رکھتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے اسے پتہ ہو جائے۔ تو اپنی بنیادوں کو ہر ایک کوئی ضرور پہچانتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ شاذ و نادر کوئی ایکا دکا ہوگا جس کو اپنی بنیاد کا علم نہ ہو، اور اگر بنیاد کا علم نہ ہو تو اس کے جستجو کے پیچھے مسلسل لگا رہتا ہے، اسے جاننا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح الکتاب کو ہر آدمی پہچانتا ہے، اور اس طرح پہچانتا ہے جیسے وہ اپنی بنیاد کو پہچانتا ہے۔ اور بے شک ان میں سے ہی ایک فریق ایسے ہیں جو الحق کو، خاص سچائی کو، ان اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں، اور وہ یہ جانتے بھی ہیں۔ جیسے علماء کرام جو کہلاتے ہیں، انہیں علماء کرام کہنا چاہیے کرام کے بجائے، کیونکہ اللہ کی آیتوں کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ جانتے ہیں کہ اللہ اقیم الصلاۃ کرے، اقرأ الصلاۃ نہیں کہہ رہا ہے، لیکن اس حق کو چھپا کر اور پھر وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ اقرأ الصلاۃ کرو، اور وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ بات غلط ہے لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ سب سے بڑے منافقوں کا ٹولہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تو ضرور ظالم ہیں۔ تو الحق جو ہے یعنی خاص سچائی ہے، وہ رب کے ہی پاس سے، اور رب کے پاس سے جو ہے وہ رب کی کتاب اس کی دلیل دے گی، آیتوں کے ذریعے پتہ لگے گا، الکتاب کی آیت بتائیں گی کہ یہ رب کی بات ہے یا نہیں ہے۔ تو بس تم ان میں سے ہرگز نفسیاتی الجھن میں پڑنے والوں میں سے نہیں ہو جانا۔ تو جو اللہ کی بات کو سمجھ رہا ہے، ایک ایک آیت سے وضاحت لے رہا ہے، جو آیتوں کے ذریعے وضاحت لے رہا ہے، اس کو ہرگز ایسا نہیں چاہیے کہ وہ کسی نفسیاتی الجھن میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ فلاں شخص نے اس طرح بخاری ملا کر بتا دیا، اس نے یہ طریقہ کار بتا دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے سنت کے نام پر کر دیا، اس نے اماموں کے نام پر کر دیا، اس نے فقہ کے نام پر کر دیا، یہ سب کچھ غلط ہے۔ آیتوں سے صرف تصدیق کرنی پڑے گی، اور جو بات آیتوں سے سامنے آ جائے، جو آیتوں سے حق ثابت ہو جائے، اس حق کی ہی اتباع کرنی ہے، اور اس میں کسی نفسیاتی الجھن میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ تو یہ ہے، آج کے دور میں بھی آپ اس طرح وضاحت پوری لے سکتے ہیں کہ الکتاب جس کو بھی دی گئی ہو، بے شک کوئی بھی ہو، آپ کو آیتوں کے ذریعے بات کو سامنے لانا ہے، آیت سے جو بات سامنے آ جائے گی اسی کی اتباع کی جائے گی۔ اگر آیت سے کوئی بات سامنے نہیں آتی تو بے شک سنانے والا کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، کتنا ہی مشہور معروف کیوں نہ ہو، کتنا ہی لوگ اس کے پیچھے نہ چلتے ہوں، ساری دنیا اس کے پیچھے چلتی ہو، لیکن آپ کو اس کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کچھ بات کو سمجھ کر اس کی اتباع کرتے ہیں اور کچھ کو نہیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی آپ چھوڑ دیں، اور آپ کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ آپ العلم سے، الکتاب سے جو آپ کے پاس آ چکا ہے، آپ جان چکے ہیں، اس کے باوجود آپ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا کریں گے تو بے شک ضرور آپ ظالموں میں سے ہوں گے، اور ظالم کا انجام جو برا ہی ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی وہ الکتاب کو اس طرح پہچانتا ہے جیسے وہ اپنی بنیاد کو پہچانتا ہے۔ ہاں، ان میں سے یہ ایسے فریق ضرور ہیں جو زیادہ علم والے بھی کہلاتے ہیں، علماء بھی کہلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ الحق کو چھپاتے ہیں، اور وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں اچھی طرح۔ تو الحق جو ہے وہ واقعی صرف رب کی طرف سے ہوگا، اس میں بغیر کسی ملاوٹ کے ہوگا نہیں۔ اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر، ملاوٹ کے بغیر اس کو سمجھنا ہوگا، اور جو یہ باتیں واضح ہو جائے تو آپ ہرگز نفسیاتی الجھن میں مبتلا ہونے والوں میں سے نہیں بنیں گے۔ جو کچھ بات سامنے آئے گی اسی کی اتباع ہوگی، جو نہیں آئے گا اس کی اتباع ہرگز نہیں ہوگی۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہوگی، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔